بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام نے مجوزہ آئینی ترامیم کے مسودے پر اتفاق کر لیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے ملاقات کر کے مکمل اتفاق رائے کی کوشش کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق چیئرمین PPP بلاول زرداری اور جمعیت علماء اسلام کی سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بلاول ہاؤس میں پریس کانفرنس کی، جہاں ان کے ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، نثار کھوڑو، راشد محمود سومرو، نوید قمر اور دیگر موجود تھے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ میں بلاول ہاؤس میں ملاقاتی کے طور پر نہیں بلکہ مہمان کے طور پر بھی آیا ہوں۔ ہم دو جماعتوں کا مسودہ پر اتفاق ہو گیا ہے اور آج نواز شریف سے ملاقات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف یعنی PTI کی قیادت سے بھی میں ملاقات کروں گا اور کوشش کریں گے کہ آئینی ترمیم متفقہ طور پر منظور کروائی جائے۔ سرزمین دیوبند اپنے ایک اور لائق و فائق فرزند سے محروم ممتاز عالم دین مولانا ندیم الواجدی کی امریکہ میں تدفین۔ دیوبند سمیت علمی حلقوں کی فضا مغموم، سرکردہ علماء کرام نے کیا گہرے رنج و الم کا اظہار۔ تفصیلات کے مطابق ممتاز عالم دین اور معروف علمی شخصیت و ماہنامہ ترجمان دیوبند کے مدیر اعلیٰ مولانا ندیم الواجدی، مالک دارالکتاب دیوبند و رکن مسلم پرسنل لاء بورڈ کا طویل علالت کے بعد گزشتہ شب تقریباً 70 سال کی عمر میں امریکہ میں انتقال ہو گیا ہے۔ مرحوم مولانا واجدی پچھلے کچھ ایام سے امریکہ میں اپنے فرزند و ممتاز عالم دین مولانا و ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی کے پاس مقیم تھے، جہاں ایک ہفتہ قبل شکاگو کے ایک ہسپتال میں ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی، جس کے بعد سے مولانا ندیم الواجدی کی طبیعت میں قابل قدر بہتری نہیں آئی، اور اسی دوران 14 اکتوبر پیر کی رات بعد نماز عشاء مولانا ندیم الواجدی دنیا کو الوداع کہہ کر رب حقیقی کی جانب لوٹ گئے۔ ان کے انتقال کی خبر سے شہر دیوبند کی فضا مغموم ہو گئی۔ نامور علماء کرام اور سماجی و سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ عوام الناس نے بھی مولانا ندیم الواجدی کے انتقال پر نہایت رنج و الم کا اظہار کرتے ہوئے مولانا ندیم الواجدی کے انتقال کو دیوبند کا عظیم علمی خسارہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ آج سرزمین دیوبند اپنے ایک اور لائق اور فائق فرزند سے محروم ہو گئی۔ مولانا ندیم الواجدی کی نماز جنازہ اور تدفین شکاگو امریکہ میں عمل میں آئی۔ مولانا ندیم الواجدی کے انتقال پر دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی، جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی، دارالعلوم وقف دیوبند کے محتمم مولانا محمد سفیان قاسمی سمیت سرکردہ شخصیات نے گہرے رنج و الم کا اظہار کرتے ہوئے تعزیت مسنونہ پیش کی اور مولانا ندیم الواجدی کے انتقال کو عظیم علمی سانحہ قرار دیا ہے۔ اس موقع پر جمعیت علماء ہند کی طرف سے تعزیتی پیغام جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مولانا ممدوح کے دادا مولانا احمد حسن رحمہ اللہ اور والد محترم حضرت مولانا واجد حسین، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور دارالعلوم دیوبند سے فارغ تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث حضرت مولانا شریف حسن دیوبندی ان کے ماموں تھے۔ انہوں نے اپنے بزرگوں کے علمی میراث کو آگے بڑھانے کی ہر ممکن جد و جہد کی۔ انہوں نے نہ صرف دیوبند کی عظیم روایات کا سلسلہ آگے بڑھایا بلکہ اسلامی تعلیمات اور تصنیف و تالیف کے میدان میں گراں قدر خدمات انجام دیں۔ انہوں نے اپنی علمی سرگرمیوں اور تحریری کاوشوں، خصوصاً مشہور جریدے ترجمان دیوبند کے ذریعے اسلام کی سچی اور واضح تصویر پیش کی اور اسلامی اقدار کا دفاع کیا۔ اس ضمن میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء علوم الدین کے ترجمے جیسی قیمتی کاوشیں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ تعزیتی پیغام میں کہا گیا ہے کہ دینی تعلیم، خصوصاً خواتین کی تعلیم کے حوالے سے ان کی دور اندیشی قابل ستائش تھی۔ اس دکھ کے موقع پر ہم ان کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مولانا ندیم الواجدی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، ان کی نیکیاں قبول فرمائیں اور ان کی خطاؤں کو معاف فرمائیں۔ افغان وزیر اعظم کے سیاسی معاون نے کاپیسا کا دورہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم کے سیاسی نائب مولوی عبدالکبیر نے کاپیسا کا دورہ کیا ہے۔
مولوی عبدالکبیر نے اپنے دورہ کاپیسا کے دوران ایک بڑے جلسہ عام میں بھی شرکت کی۔ کاپیسا کے علاقائی عہدیداروں کا کہنا تھا کہ مولوی عبدالکبیر کے مذکورہ صوبے کے دورے کا مقصد حکومت کا قوم کے ساتھ رابطہ بڑھانا اور عوام کے مسائل سننا ہے۔ چین میں متحدہ عرب امارات کے سفیر محترم مولوی بلال کریمی نے چین کی وزارت خارجہ کے ایشیائی شعبے کے سربراہ سے ملاقات کی۔ تفصیلات کے مطابق ملاقات کے دوران انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان سیاسی تعلقات کی ترقی اور مضبوطی کے ساتھ ساتھ دو طرفہ تجارت کے تسلسل، اقتصادی استحکام اور خطے اور پڑوسی ممالک کے ساتھ مثبت روابط، سیاسی، اقتصادی، تجارتی اور ٹرانزٹ تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ اپنے بیان میں انہوں نے چین اور افغانستان کے درمیان واخان کوریڈور کو فعال کرنے کے حوالے سے امارت اسلامیہ افغانستان کی کوششوں کی تعریف کی اور اپنے ملک کی جانب سے بتدریج اقدامات کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے۔ اس کے علاوہ ملاقات میں مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ترکی میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا شخص اپنے پیروکاروں کے ساتھ گرفتار۔ تفصیلات کے مطابق ترکیہ میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے ترک شہری مصطفیٰ شابوک کو اس کے پیروکاروں سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ العربیہ اردو کی رپورٹ کے مطابق ترکیہ کے صوبے کیناکلے میں المہدی المنتظر کا دعویٰ کرنے والے مصطفیٰ شابوک کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مصطفیٰ شابوک نے 2023 میں ترکیہ میں آنے والے زلزلے کے بعد متاثرین کے لیے رہائش کے انتظامات شروع کیے تھے، جس کے بعد اس نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر ایک مذہبی گروپ قائم کر لیا۔ بعد ازاں سوشل میڈیا پر اپنے عقائد و نظریات پیش کرتے ہوئے اس نے مذہبی نشانیاں موصول ہونے کا جھوٹا دعویٰ پیش کیا۔ العربیہ کی رپورٹ میں ترکیہ کی دیگر ویب سائٹس کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ ملعون مصطفیٰ شابوک نے دعویٰ کیا تھا کہ اسے خواب میں العہد کے تابوت کے مقام سے متعلق بتایا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مصطفیٰ شابوک نے اپنے جھوٹے دعوے کے ذریعے اپنے پیروکاروں کی تعداد بڑھائی، انہیں اپنی جائیدادیں فروخت کرنے کے ساتھ ساتھ قرضے لینے کے لیے بھی آمادہ کیا۔ 2023 سے مصطفیٰ شابوک کو سوشل میڈیا پر تنازع کا سامنا تھا، جس کے بعد اسے اب 15 پیروکاروں سمیت گزشتہ ہفتہ گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ شابوک اور اس کے پیروکاروں سے رقم اور اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔